السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا۔ بزرگان محترم، اسلامی بھائیوں، پردے میں بیٹھی ماؤں اور بہنوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی، مدینے میں آنے کے بعد آپ کی جو زندگی رہی تو اس تعلق سے ہمارے بیانات ہو رہے ہیں، اور اس وقت مدنی زندگی کے تقریباً 3 سال ہم مکمل کر چکے ہیں۔ کرے ہیں جی۔ جنگ بدر کب ہوئی؟ 2 ہجری میں۔ جنگ احد 3 میں ہوئی۔ 3 میں کب ہوئی؟ مہینہ نیچے آ جانا ہے، ایک دم آپ کو ایک دم بالکل نیچے آ جانا ہے۔ کہاں آئیں گے نیچے بولے تو؟ شوال، ذوالقعدہ وغیرہ تک۔ تو تقریباً 3 ہجری تک جو ہے وہی ماحول رہتا ہے جنگ احد کا۔ تو 4 ہجری کی بات کرتے ہیں۔ غزوہ احد کے بعد، جنگ احد کے بعد جو ہے بعض واقعات ہوئے جو 4 ہجری سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ تو اللہ کے نبی مدینے میں آنے کے بعد 4ویں ہجری میں، اور خاص کر کے غزوہ احد کے بعد کیا ہوا تو اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ اگر 4ویں ہجری میں دیکھتے ہیں تو مہینوں کے اعتبار سے پہلا مہینہ کون سا ہے؟ محرم۔ اس کے بعد کا سفر کا مہینہ۔ سفر کے مہینے میں 2 واقعات ہوئے اللہ کے نبی کے زمانے میں۔ واقعہ کیا ہوا کہ بعض لوگ جو ہے مدینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے ملاقات کیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی۔ تو ان کے دلوں میں کچھ اور تھا۔ انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خواہش ظاہر کی، کہا کہ آپ ہمارے درمیان میں، ہمارے قبیلے میں آپ کے کچھ صحابہ کرام کو بھیجیں تو وہ ہمارے پاس آ کر کے اسلام کے بارے میں، قرآن کی تعلیم کے بارے میں سکھائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کرام کو جو ہے روانہ کیا۔ وہ 10 صحابہ میں ایک صحابی حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کو یہ 10 کا امیر اللہ کے نبی نے مقرر کیا۔ تو یہ 10 کو لے کر کے وہ لوگ نکلتے ہیں، اور نکل کر کے ایک جگہ ہوتی ہے جہاں یعنی کہ ایک دم ٹیلا ہوتا ہے۔ ٹیلا بولتے ہیں پہاڑ کی اونچائی کی جگہ کو۔ تو یعنی سفر کرتے ہوئے اس درمیان میں وہ جاتے ہیں اس طریقے سے کہ ان کو جو ہے پورے جتنے وہ لوگ ہیں تو ساتھ میں ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے ساتھ یہی نصیحت کی ہے کہ تم یعنی انہوں جیسا ظاہر کرے اسلام سیکھنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے، تو وہی جذبہ ان کے درمیان میں بھی تھا۔ جب وہ پہاڑ کی اس ٹیلے پر پہنچتے ہیں تو اپنے جو جتنے بھی مشرک وغیرہ ہیں، اپنے قبیلے کے تقریباً 100 لوگوں کو وہاں پر جمع کر لیتے ہیں، اور جمع کر کے جو ہے سب یعنی وہ جو 10 صحابہ کرام ہیں وہ پہاڑ کی اونچائی پر، ٹیلے پر جو ہے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو نیچے پورے اطراف میں جمع ہوئے ہیں۔ صحابہ کو لگتا ہے کہ کچھ دھوکہ کیا جانے والا ہے۔ وہ لوگ جو ہے نیچے سے آواز دیتے ہیں کہ آپ نیچے آئیں۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نیچے نہیں آئیں گے، اس لیے کہ یعنی کہ سب ہتھیاروں سے ہیں اور سب نظر آ رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نیچے نہیں آئیں گے۔ تو وہ لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہمارا تم کو مارنے کا ایسا کچھ بھی ارادہ نہیں ہے، بس ہمیں تلواروں کی پناہ میں تمہیں ساتھ میں لے کر کے جانا چاہتے ہیں۔ تو یہ بولنے کے بعد کہ ہم تمہیں کچھ نہیں کریں گے، تو وہ صحابہ کرام جو 10 تھے نیچے اترتے ہیں،
اور جیسے ہی نیچے اترتے ہیں یہ پورے 100 افراد جو ہے مل کر کے حملہ کرتے ہیں اور تقریباً 8 کو اسی جگہ پر شہید کر دیتے ہیں، باقی 2 کو جو ہے بیچ دیتے ہیں۔ تو پھر بعد میں وہ 2 جن کو بیچا جاتا ہے تو ان کے ساتھ یعنی مکے میں بطور غلام ان کو بیچ دیتے ہیں، اور پھر مکے میں اندر جو ہے ان پر ظلم کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ ان کو بھی شہید کیا جاتا ہے۔ وہ شہید ہونے والوں میں ہی حضرت خبیب ہیں جن کا واقعہ مشہور ہے، تو وہ تفصیل میں نہیں جانا ہے۔ بس بات اتنی ہے کہ صفر 4 ہجری میں اللہ کے نبی اپنے 10 صحابہ کرام کو بھیجتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ اسلام کی تعلیم دیں، لیکن مشرکین اس کا غلط استعمال کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں اور 10 کو شہید کر دیتے ہیں۔ صفر کے مہینے میں ہی پھر ایک اور واقعہ ہوا۔ قبیلے غفل کے بعض افراد اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور وہ بھی اسلام کے بارے میں اپنا جذبہ ایسا دکھاتے ہیں کہ گویا وہ مسلمان ہونا چاہتے ہیں، اور ان کے سامنے اللہ کے نبی کے سامنے بھی یہی خواہش ظاہر کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، آپ کے جو خاص قرآن کے ماہر جو صحابہ کرام ہیں ان کو آپ ہمارے ساتھ روانہ کیجئے۔ تو اللہ کے نبی وہ ایک تقریباً بہت 2 قبیلے وہ مل کر کے آئے تھے، عزل اور غطفان نام کے 2 قبیلے، تو بڑے بڑے قبیلے ہیں۔ اللہ کے نبی جو ہے شاید اس امید میں کہ یہ لوگوں کو ہدایت مل جائے، اللہ کے نبی تقریباً 70 خرہ صحابہ کرام، خرہ صحابہ بولے تو قاری جو قرآن اچھا پڑھنے والے ہیں، جن کو قرآن یاد ہے، تو ویسے صحابہ کی تقریباً 70 صحابہ کی ایک جماعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ روانہ کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ نکلتے ہیں اور نکل کر کے ایک اور جگہ آتی ہے مدینے سے تھوڑا دوری پہ، بئر معونہ کے نام پر۔ یہ بئر معونہ ایک کنواں ہے، تو وہ کنویں عربی میں کنویں کو بئر بولتے ہیں۔ تو وہ کنویں کے پاس جو ہے جب یہ پورے پہنچتے ہیں تو یہاں پر بھی وہی مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے دھوکے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام ہیں ایک ساتھ ان پر حملہ کر دیتے ہیں، اور ایسا حملہ کہ ایک دم دھوکے کے ساتھ، یعنی پہلے اصل میں ہوتا کیا ہے، اللہ کے نبی کے جو 70 صحابہ ہیں، 70 صحابہ کے ایک امیر تھے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ۔ تو وہ جو ہے یہ لوگوں کو جو اللہ کے نبی کے پاس اسلام سیکھنے کی امید تقاضا لے کر کے آئے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خط پڑھنے کے بارے میں ان کے پاس لے کے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی جو ہے ایک خط لکھے ہوئے ہوتے ہیں یہ 70 صحابہ کرام کے ساتھ، تو یہ ان کے جو امیر ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، تو یہ جو ہے اللہ کے نبی کا وہ خط مشرکوں تک پہنچانے اور ان تک جو ہے پڑھ کے سنانے کے لیے وہ خط لے کے جاتے ہیں۔ تو جب خط لے کے جاتے ہیں اور پڑھ کے سنا کر کے جب واپس لوٹتے ہیں تو مشرک جو ہے اپنے یعنی دوسرے مشرک کافر ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ وہ پیٹھ پھیر کے جا رہے ہیں تو پیٹھ پر حملہ کرو، تو پھر تلوار نیزے کے ساتھ جو ہے ان پر حملہ کر دیا جاتا ہے۔ اور یعنی کہ چونکہ پیٹھ پر حملہ ہوا ہے، پیچھے سے سامنے سے حملہ ہو تو آدمی مقابلہ کرے گا، پیچھے کا حملہ تھا، ایک ہی حملے میں صحابی جو ہے شہید ہو گئے۔ اور جیسے ہی یعنی چونکہ امیر تھے اور ان کا شہید ہونا خود مسلمانوں کے لیے ایک تکلیف والا مرحلہ تھا، اور یعنی آپ ذرا سوچیں مسلمان جو مدینے سے نکلے ہیں، کیا کوئی ان کا جہاد کا مقصد ہے، کوئی جنگ کرنا ہے، کوئی ہتھیار ہے، کوئی کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کو تو یہ کہا گیا ہے کہ یہ قرآن سکھانے میں مشہور ہیں، ماہر ہیں، تو ان کو قرآن سکھانا ہے، تو بغیر ہتھیار ساز و سامان کے ہیں۔ تو ایسا حملہ کہ جس میں تمام کو تقریباً 60 پر 8 کو بھی جو ہے اسی جگہ پر شہید کیا گیا، 2 کو چھوڑا گیا، اور وہ 2 کو جو ہے بعد میں یعنی جنگ احد کے اندر یہ دونوں مشرکوں کے بعض رشتہ داروں کو قتل کیے ہوئے رہتے ہیں۔
تو جن کے رشتہ داروں کو قتل کرے ہیں ان کے گھروں میں لے جا کے ان کو قید کر دیتے ہیں. تو پھر بعد میں آخر کار جو ہے یعنی ایک تو وہی یعنی مکے میں ان کو قید کرنے کے بعد ان کو شہید کر دیتے ہیں، باقی ایک بچتے ہیں جو اپنی جان بچا کچا کے واپس اللہ کے نبی کے پاس مدینے میں آتے ہیں، لیکن ان کو بھی کچھ زخم وغیرہ لگے ہوئے رہتے ہیں اور زیادہ دنوں تک زندہ نہیں ہوتے ہیں. آئندہ سال یعنی کہ 4واں سال ہے اور 5ویں سال میں ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے. تو ٹوٹل 70 کے 70 جو ہے اس طریقے سے شہید کیے جاتے ہیں. یہ دونوں خبریں، یہ جو پہلے 10 کی جو خبر ہے اہل سیر نے لکھا کہ یہ دونوں واقعات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی وقت میں معلوم ہوتے ہیں. آپ کو لگے گا کہ پہلے جب 10 شہید ہوئے تھے تو 70 کو کیوں بھیجے، بلکہ تو یہ 10 کے شہادت کی خبر اللہ کے نبی تک نہیں پہنچی تھی. یعنی اللہ کے نبی کے بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ اسلام کی دعوت و تبلیغ کرنا ہے. تو اللہ کے نبی کے ذہن و دماغ میں کہیں بھی یہ بات نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کچھ دھوکہ ہوگا. تو دھوکہ ہوا کب پتہ چلا کہ یہ دونوں واقعات ایک ساتھ، دونوں کی شہادتوں کی خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کے مہینے میں اللہ کے نبی کو سنائی گئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو بہت تکلیف ہوئی، اور اتنی تکلیف ہوئی کہ جو یہ معمولی صحابہ نہیں تھے، یہ صحابہ کرام قرآن کے ماہر صحابہ تھے، اور وہ بھی ایک دو نہیں، 70 اور پھر وہ 10 کل ملا کے 80 صحابہ کرام، قابل صحابہ کرام کی جماعت کو مشرکوں نے دھوکے سے قتل کیا تھا. تو یہ صحابہ کرام جو اتنے قابل تھے، اور ان کی یہ شہادت اللہ کے نبی کے دل پر ایسا پہاڑ بن کر کے غم کا اللہ کے نبی پر ٹوٹی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی موقع پر اللہ کے نبی نے قنوت نازلہ پڑھی. یعنی جو لوگوں نے، جن مشرکوں نے دھوکے سے قتل کیا، تو ان پر بد دعا کرتے ہوئے اللہ کے نبی تقریباً 1 مہینے تک ہر روز فجر کی نماز کے بعد یعنی دوسری رکعت میں رکوع کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قنوت پڑھتے تھے. یعنی ان مشرکوں کے حق میں بد دعا جنہوں نے مسلمانوں پر ناحق ظلم کیا، دھوکے کے ساتھ انہیں شہید کیا، تو ان کے حق میں. تو یہاں آپ یہ چیز سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی پر بھی ظلم ہوا. طائف میں ظلم ہوا، مکے میں ظلم ہوا، احد میں بھی آپ کا سر پھوڑا گیا. اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی نے ان کے حق میں بد دعائیں نہیں کی، اور ایسا قنوت نازلہ اللہ کے نبی نے ان کے حق میں نہیں کیا. لیکن جب یہ 70 صحابہ کرام جو قرآن کے ماہرین تھے، ان کے ساتھ دھوکے کے ساتھ ایسا کیا گیا، تو تب اللہ کے نبی نے ایسا کیا. تو یہی واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر مسلمانوں پر ظلم ہو یا ان کے ساتھ غلط سلوک ہو، ستم ہو، تو ویسے حالات میں، ویسے موقعوں پر قنوت نازلہ پڑھ سکتے ہیں. کسی بھی موقع پر، خاص کر کے فجر کی نماز میں، چونکہ فجر کی نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے ہیں، تو اس لیے فجر کی نماز میں پڑھنا یہ سنت رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو یہ واقعہ ہوا. یہ واقعہ کب ہوا؟ سفر کے مہینے میں. ٹھیک ہے، یہ کون سے سال؟ زیادہ دور نہ جائیں، ابھی 4ویں سال میں، 5ویں سال میں وہ صحابی شہید ہوتے ہیں، تو اتنا یاد رکھنا ہے. باقی ابھی 4ویں سال ہی میں ہیں. تو 4تھے سال سفر کے یعنی کہ شروعات کے مہینے میں ہی یہ واقعات ہوتے ہیں، سفر کے مہینے تک. بعد کا مہینہ میں ہر بار تقریباً غور کر رہا ہوں، بولنے والے ادھر دیکھ کے جو بول رہے ہیں. تو اس کے بعد سفر کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے؟ اگست کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے؟ دیکھتے ہیں ادھر. فبروری کے بعد تو دیکھتے نہیں، تو پھر اسے کیوں دیکھنے کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ تو یہ لکھا کے پرمنٹ اس لیے رکھا گیا ہے کہ آپ کو یاد ہونا، بلکہ پھر بھی پوچھے تو پھر ادھر سے تھوڑا یاد کر لیں اس کو. یہ مہینے کیا ہے؟ اسلامی سال کے مہینے ہیں، تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے. تو سفر کے بعد ہے ربیع الاول کا مہینہ. ربیع الاول کے مہینے میں جو خاص واقعات ہوئے، اس میں سے ایک واقعہ، وہ واقعے میں جانے سے پہلے مدینے کے سلسلے میں یہودیوں کے بارے میں ایک بات یاد رکھنا ہے. مدینے میں یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے تھے. 3 بڑے قبیلے یہودیوں کے مدینے میں بہت مشہور تھے. ایک قبیلہ تھا قبیلے بنو قینقاع،
دوسرا قبیلہ تھا قبیلے بنو نذیر، تیسرا قبیلہ تھا قبیلے بنو قریظہ۔ یہ تین مدینے کے اندر یہودیوں کے بہت مشہور قبیلے تھے۔ تین جتنے بھی بڑے بڑے یہودی ہیں وہ اسی میں سے کسی قبیلے سے تعلق رکھنے والے ہیں، مدینے میں ہیں یہ یہودی پورے۔ اب یہودی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تھے تو آپ کے سامنے بات سنائی گئی تھی کہ اللہ کے نبی مدینہ آنے کے بعد یہودیوں کے ساتھ کیا کرے تھے؟ معاہدہ کرے تھے، ایک اگریمنٹ کرائے تھے کہ مدینے کے اندر امن قائم رکھنے کے لیے ہم بھی اور تم بھی ساتھ مل کر کے رہیں گے۔ مدینے کے باہر کا کوئی آدمی ہم حملہ کرے گا تو وہ ہمارا بھی دشمن ہوگا، وہ تمہارا بھی دشمن ہوگا، اور مدینے کے اندر کسی بھی قسم کی غداری دھوکہ نہیں دیں گے ایک دوسرے کو۔ ان باتوں پر معاہدہ ہوا تھا۔ تو مدینے کے یہودیوں نے اس معاہدے کو توڑا۔ کیسے توڑا؟ انہوں نے اللہ کے نبی کے صحابہ کو نے ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وار حملہ قتل کرنے کی کوششیں کی، اور اس میں سے جو اوپر کے جو دو قبیلے ہیں بنو قینقاع اور بنو نذیر، تو یہ دونوں قبیلے مل کر کے کیا کرتے ہیں؟ ربیع الاول کے مہینے میں اللہ کے نبی سے کچھ اگریمنٹ کے سلسلے میں بات کرنے کے لیے اللہ کے نبی کو بلاتے ہیں، اور دل میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کو قتل کرنا ہے۔ تو ایک ہی موقع پر، یعنی اللہ کے نبی جاتے ہیں تو ایک ہی موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ الگ مرتبہ، 2 مرتبہ وہ پوری کوشش کرتے ہیں اللہ کے نبی کو قتل کرنے کی۔ ایک مرتبہ تو یعنی اللہ کے نبی کے ساتھ مجلس میں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو مجلس میں آ کے اللہ کے نبی کے ساتھ بات یہ ہوتی ہے کہ آپ ہماری مجلس میں آ کے بیٹھے، اگریمنٹ کے سلسلے میں بات کرنا ہے، لیکن وہ اپنے کپڑوں میں تلواریں چھپا کر کے لائے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل السلام نے آیا اور بتا دیا کہ آپ وہ مجلس میں نہ جائیں، اس لیے کہ وہ ہتھیاروں کے ساتھ مجلس میں آئے ہیں، جب آپ مجلس میں جا کے بیٹھیں گے تو ایک ساتھ ٹوٹ پڑنے کا ارادہ ہے۔ اللہ کے نبی نہیں گئے، اور فوراً جو ہے یعنی کہ وہ جتنے ہتھیاروں کے ساتھ آئے تھے تیار ہو کے آئے، تو اللہ کے نبی مجلس میں جانے سے پہلے اپنے صحابہ کرام کو بھیج کر کے ان کی جو غداری تھی اس کو اللہ کے نبی نے پکڑ لیا، اور ان کی تلواریں باہر آئی گئیں۔ تو جب ان کا دھوکہ سامنے آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دھوکے کا بدلہ لینے کی وجہ سے پھر صحابہ کرام کے ساتھ ان کے ایک اور محلے میں جاتے ہیں۔ تو یہ یہودی کتنے غدار ہیں دیکھیے۔ تو یہ یہودی کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی کو ایک گھر میں بٹھاتے ہیں، اور بٹھا کر کے کہتے ہیں کہ آپ تھوڑی دیر یہاں بیٹھیں، جتنے لوگ غداری کرے ہیں ان کو ہم حاضر کریں گے۔ اور پھر کیا کرتے ہیں؟ اوپر بھیجتے ہیں، چھت پر بھیجتے ہیں کہ موٹے پتھر دے کر کے چھت پر سے اللہ کے نبی پر وہ بڑا پتھر گرا دینا تو اللہ کے نبی وہیں بھسم ہو جائیں گے۔ تو یہ نیت سے یہاں بھی جبرائیل السلام آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی آپ وہ گھر میں نہ بیٹھیں، آپ وہاں سے فوراً کسی بھی صورت میں وہاں سے نکل کے آ جائیں۔ اللہ کے نبی آ گئے، اور پھر یعنی ایسے لگاتار 2 مرتبہ اللہ کے نبی کو دھوکے سے قتل کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وہ زمانے کے اندر کیا ہوتا کہ ایسے جو قبیلوں میں آپس میں اگریمنٹ ہونے کے بعد اگر دھوکہ ہوتا، غداری کی جاتی، تو اصول یہ تھا کہ شہر بدر کرنا، بولے تو شہر چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے وہی مسئلہ رکھے اور ان کو جلا وطن کیا گیا، یعنی مدینے سے یہودیوں کے یہ 2 بڑے قبیلوں کو بھگا دیا گیا، اور وہ جا کر کے خیبر میں، مدینے سے دور جو ہے خیبر میں وہ لوگ آباد ہوتے ہیں، مدینہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو مدینے کے 2 بڑے یہودیوں کے قبیلے اللہ کے نبی سے غداری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں ان کو مدینے سے بھگا دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بچے کتنے قبیلے؟ ایک قبیلہ نا، وہ بچا ہوا قبیلہ بنو قریظہ ہے، اس کو یاد رکھ لیں، ابھی آگے بات کریں گے۔ یہ یہودیوں کی یہ غداری کا واقعہ کب کا ہے؟ ربیع الاول کا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھی بات۔ اور آگے آتے جائیں، اور واقعات کئی ہیں۔ آگے کا ایک واقعہ کیا ہے؟ غزوہ احد، جنگ احد کے بارے میں کل آپ لوگ سنیں۔ غزوہ احد، جنگ احد جب ختم ہوئی مکمل طور پر، تو ابو سفیان لاسٹ میں جاتے ہوا کیا بولا تھا؟ بولا کہ آئندہ سال بدر کے میدان میں
بدلا لیں گے، دیکھ لیں گے، اس لیے کہ بدر کے میدان میں ہی ان کے 70 قتل ہوئے تھے، تو کہا تھا کہ بدر کے میدان میں آئندہ سال ہم بدلا لیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں 1 سال مکمل ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی 4 ہجری شعبان کے مہینے میں اللہ کے نبی صحابہ کرام کے تقریباً 1500 صحابہ کرام کا لشکر لے کر بدر کے میدان میں پہنچتے ہیں۔ اس کے آنے سے پہلے پہنچتے ہیں اور اسے بلاتے ہیں کہ تو نے کہا تھا، وعدہ کیا تھا کہ آ کے لڑے گا، تو آ۔ تو ابو سفیان جو ہے 2000 کا، ادھر کتنے ہیں 1500، ادھر ابو سفیان 2000 کا لشکر لے کر کے آتا ہے۔ چونکہ وعدہ کیا تھا تو اس لیے نکل کے آ گیا، لیکن دل میں خوف ہے، ایسی ہیبت ہے کہ 2000 کا لشکر، اور پھر اسی نے کہا تھا کہ بدر میں دیکھ لیں گے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نے بدر میں، احد میں جو جوامردی، جو بہادری دکھائی، اس کی آنکھوں میں وہ سب واقعات پھر رہے ہیں۔ تو نام کو تو نکل گیا، لیکن راستے میں اپنے پورے لشکر کو بٹھا کے بولتا ہے، کہتا ہے کہ یہ جو موسم ہے گرمی کا موسم ہے اس وقت، تو کہتا ہے کہ گرمی کا موسم ہے، جانوروں کو کھانے پینے کے لیے چارہ پانی کہیں بھی نہیں ہے، پورے یعنی کہ باغات، بغیچے، جنگل، سب کے درخت سوکھ گئے، کچھ بھی نہیں ہے۔ جب جانور کھائیں گے نہیں، پئیں گے نہیں، تو دودھ کہاں سے آئے گا، ان میں طاقت کہاں سے ہوگی؟ تو اس لیے پھر کبھی جب ہریالی آئے گی، ہریالی میں ہم جانوروں کو کھلا کے پلا کے موٹا کریں گے، اس کے بعد پھر لڑنے کے لیے آئیں گے۔ تو یہی بہانہ بنا کر کے 2000 کا پورا لشکر لے کے واپس ہو جاتا ہے، لڑائی نہیں۔ اور یہ خوف ہے، یہ ڈر ہے ابو سفیان کو، اور اسی نے کہا تھا کہ ہم دیکھیں گے۔ اور اللہ کے نبی تقریباً 1-2 دن، 8 دن تک اللہ کے نبی اسی میدان میں رکے تھے، یہ وعدے کے طور پر کہ تو جب بھی آئے گا ہم مقابلے کے تیار ہیں۔ تو 8 دن میں ایک مرتبہ بھی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہیں گیا۔ اس کے دل کے اندر ایسا رعب پیدا ہوا کہ وہ جو ہے اپنے 2000 کے لشکر کو لے کر کے بہرحال واپس چلا گیا۔ تو جنگ تو نہیں ہوئی، لیکن یہ مسئلہ تو ہوا، چونکہ وعدہ تھا، اور آپ کو کل بھی بتایا گیا تھا کہ 1 سال میں دیکھ لیں گے، تو دیکھیں نہیں بولنے کی بات آپ کے سامنے رکھی گئی۔ تو کون سے مہینے میں ہے ابھی؟ شعبان کے مہینے میں۔ اس کے بعد ہاں آگے بڑھتے جائیں تو ایسا ہی تقریباً 4 ہجری جو ہے، تقریباً اسی 4 ہجری کے یہ 3 اہم واقعات تھے۔ ایک سفر کے مہینے کے واقعات، دوسرے ربیع الاول کا واقعہ، اور پھر یہ۔ اس میں تو چونکہ جنگ نہیں ہوئی، لیکن بات تھی 1 سال میں جڑنے کی، لڑنے کی، لیکن نہیں ہوئی ایک بات۔ باقی 4ویں سال کو چھوڑ دیجئے، 5ویں سال میں آئیے۔ 5واں سال یعنی ہجرت کا 5واں سال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آئے، تو مدینے کے ہجرت کے 5ویں سال کا واقعہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو معاہدہ یہودیوں کا ہوا تھا، اور یہودیوں نے اس میں غداری کی تھی، تو اللہ کے نبی نے یہودیوں کے کتنے قبیلے کو بھگایا؟ 2 کو بھگایا۔ تو یہ 2 کو بھگایا مدینے کے باہر، تو یہ خاموش بیٹھنے والی قوم ہے نہیں، خاموش بیٹھنے والے نہیں بیٹھے خاموش، بلکہ کیا کرے؟ اب ڈائریکٹ اللہ کے نبی کے دشمن کون ہیں؟ مکے والے، مکے کے مشرکین، تو ان سے جا کے ہاتھ ملا لیے، بولے کہ مدینے میں، ہمارے مدینے سے اللہ کے نبی ہم کو نکال دیے ہیں، تو اس لیے نہیں چھوڑنا ہے، تو ہم تم دونوں مل کر کے جو ہے مدینے پہ حملہ کریں گے، اور حملہ کر کے جو ہے سب ایک دم صفایا کر دیں گے، ختم کر دیں گے سب کو۔ تو مکے کے مشرکین تو پہلے ہی سے ان کے دلوں میں انتقام، بدلہ لینے کا ایک آگ ہے بدر میں، احد میں، تو وہ لوگ بھی جو ہے اپنے آپ کو تیار کیے۔ تو یہاں ایک بہت بڑا لشکر جو ہے تیار ہوتا ہے، اور ابو سفیان جو ہے پھر سے ایک اور مرتبہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے مکے سے۔ اس موقع پر 5ویں ہجری میں 4000 کا لشکر لے کر کے ابو سفیان نکلتا ہے۔ کتنے؟ 4000، ٹھیک ہے۔ اب ادھر یہ جو یہودی ہیں، چونکہ یہودیوں نے آ کے کہا تھا کہ ہم بھی تمہارا ساتھ دیں گے، دونوں مل کے کریں گے، یہ یہودی، خیبر کے یہودی، ادھر کے آس پاس کے، ادھر کے، پھر مدینے کے بعض منافق، یہ سب کو لے لیے، اور ان کا لشکر کتنا تھا معلوم ہے؟ 6000، صرف 6000، 6000 ونلی بولتے ہیں صرف۔ تو کل ملا کے کتنے ہو گئے؟ 10,000۔ 10,000 کا لشکر کوئی معمولی لشکر ہے
نہیں، 10,000 کا لشکر لے کر کے مدینے پر حملہ کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو اطلاع ہوتی ہے کہ یہودی اور مشرکین دونوں مل گئے ہیں، اور دونوں کا ملا جلا لشکر 4 اور 6,000 پورے ملا کے 10,000 کا لشکر مدینے پہ حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو مشورہ کیا۔ دیکھیے مشورہ، بدر میں بھی مشورہ ہوا، احد میں بھی ہوا، اور یہاں بھی ہوا۔ تو مشورہ یہ بہت اچھی چیز ہے۔ اللہ کے نبی ہیں بھائی، آسمان سے وحی نہیں آ سکتی تھی کیا؟ وہی آتی تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کرتے تھے صحابہ کرام سے کہ مشورے میں خیر ہے، مشورے میں برکت ہے، 4 لوگ ملیں گے، بیٹھیں گے تو مشورے کے ذریعے سے خیر کی طرف کام آگے بڑھے گا۔ اللہ کے نبی نے مشورہ کیا، تو مشورے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ایک عمدہ بہترین مشورہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، ہمارے فارس میں، سلمان کہاں کے ہیں؟ فارسی، بولے تو فارس کے رہنے والے، وہ نہ مکے کے ہیں نہ مدینے کے ہیں بلکہ ملک فارس کے ہیں۔ تو حضرت سلمان کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، ہمارے علاقے میں، ہمارے ملک میں طریقہ یہ ہے کہ جب دشمن کی ایک بڑی تعداد، ایک حد سے زیادہ تعداد ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں ہم ان کے حملے کے لیے ایک طریقہ ہمارے پاس ہے۔ وہ کیا ہے کہ ہم گڑھے کھود دیتے ہیں۔ جو بستی ہوتی ہے، بستی کے اطراف میں جو ہے ہم تقریباً بڑے بڑے گڑھے کھود دیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ایک جنگ کا ایک آسان طریقہ ہمارے پاس ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کو پسند کیا، چونکہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ وہاں کے تھے، اور یہ طریقہ مکے میں، مدینے میں نہیں تھا، اور ابھی تک کبھی نہیں ہوا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مشورے کو پسند کیے اور اسی کے مطابق تیاری کی۔ تیاری کیا ہے؟ بالکل آسان۔ مدینہ کیا ہے؟ مدینے کے 3 طرف میں، یعنی شمال کو چھوڑ کر کے جنوب اور مشرق مغرب، یہ 3 طرف تقریباً پہاڑی علاقے ہیں، یعنی کہ اونچے اونچے پہاڑات ہیں۔ تو 3 طرف سے دشمن حملہ نہیں کر سکتا، کیوں؟ پہاڑ ہے تو پہاڑوں پہ چڑھنا آنا بہت مشکل ہے۔ تو ایک طرف شمال کا رستہ ایک تھا جس میں دشمن جو ہے گھس کے آ سکتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ رستے میں گڑھا کھودے، تو وہ گڑھے کو جو ہے بولتے ہیں خندق بول کے۔ تو یہ جنگ گڑھا کھود کے یہ مقابلہ ہوا تھا، تو اس وجہ سے اس جنگ کو جنگ خندق یا غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ٹیم بنایا تقریباً 10 کی، اور یعنی کہ 10 صحابہ کرام کو ایک ٹیم میں منتقل کیا اور کہا کہ 10 صحابہ مل کر کے کھودنا ہے۔ کتنا؟ ان کو تقریباً 40 ہاتھ، 10 مل کر کے 40 ہاتھ کھودنا ہے، اور 10 کو کام میں لگا دیا۔ وہ 10 جو ہے اپنے اپنے کام میں لگ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی یہ کام میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اب گڑھا کھودنا ہے شمال کی جانب۔ گڑھا کھودنے کی ایک نارمل تعداد کیا ہوتی ہے؟ اونٹ ہے، گھوڑا خاص کر کے، ایک تیز رفتار گھوڑ سوار جو گھوڑ سواری کرنے میں ماہر ہے ایک دم، تو وہ گھوڑ سواری کرتے ہوئے چھلانگ لگائے گا تو کتنی دور تک کود سکتا ہے، تو اس سے تقریباً دگنا یا تگنا جو ہے کھودا جاتا ہے۔ تو اس میں کیا ہے، وہ مشکل سے اگر یعنی کہ ایک تیز رفتار گھوڑ سوار کرنے والا بھی آ کر کے جمپ لگائے گا تو سیدھا گڑھے میں ہی گرے گا، اس طرف تک پہنچنا ناممکن ہے۔ تو اسی حساب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا۔ یہ یعنی کہ چوڑائی کے حساب سے، اگر گہرائی کے حساب سے دیکھیں گے تو اتنا اندر کھودا جاتا کہ اگر یعنی کہ کوئی گھوڑے کے ذریعے سے کود کے ڈائریکٹ نہیں آ سکتا، بلکہ اگر وہ کودے گا تو پھر گھوڑے کے ذریعے سے چڑھنا مشکل ہے، اور سنگل آئے گا تو سنگل آنے تک لوگ نہیں چھوڑتے وہ طرف والے، یعنی کہ صحابہ کرام۔ تو اس طریقے سے جو ہے ایک بہت بڑا گڑھا کھودا گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس میں شامل ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی باقاعدہ کام کر۔ تو یہ غزوے کے بارے میں آپ بعض باتیں سو واقعات مشہور ہیں۔ یہ ایک بات عام طور پر ہم سنتے ہیں کہ صحابہ کرام کے لیے یہ مرحلہ، یہ کام بہت زیادہ مشقتوں والا تھا۔ عرب کی زمین میں کھدائی بہت مشکل کھدائی ہے، تو صحابہ کرام جو ہے بھوکے پیاسے کام کیے، بلکہ بعض مرتبہ ایسے بھی موقع آئے کہ بھوک پیاس برداشت نہیں کر سکتے تھے، تو اپنے پیٹ پر جو ہے
پتھر باندھے. تو ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی بھوک سے نڈھال ہو کر کے یہ دیکھیے میں پتھر باندھا ہوں. اور اپنا کپڑا اٹھاتے ہیں تو ان کے پیٹ پر جو ہے پتھر بندھا ہوا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بھی دکھاتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 پتھر لگے ہوئے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کام میں اس طریقے سے لگے ہوئے اور لوگوں کو یعنی کہ ایک جذبہ جوش دلانے کے اللہ کے نبی بعض اشعار پڑھتے ہیں. اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ. یہ اللہ ایسے اشعار ہیں عربی زبان کے جس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے, یہ دنیا کی زندگی ختم ہونے والی, اس میں تکلیفیں آئیں مصیبتیں آئیں, یہ زندگی ختم ہونے والی, اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. تو آخرت کی زندگی کے لیے میرے مہاجر اور انصاری بھائیوں کی مغفرت فرما, انہیں جنت عطا کر. یہ اللہ کے نبی اشعار پڑھتے ہیں جسے سن کر صحابہ کرام جو ہے اور جذبے سے کام کرتے ہیں. یہ غزوہ آپ دیکھیے مسلمانوں پر جب بھی مشکل مرحلے آتے ہیں اللہ کی مدد آتی ہے, معجزے ہوتے ہیں, اور خاص کر کے ایسے موقع کہ جہاں اپوزٹ میں 10,000 ہیں اور یہاں اللہ کے نبی کتنے صحابہ کو لے کے کام کر رہے ہیں معلوم؟ 1,000 کام کرنے میں, خندق کھودنے میں, اور دشمن کا حملہ کسی بھی طریقے سے حملہ ہوا, آگے بات ہوگی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1,000 کے صحابہ کرام کے ساتھ کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس غزوے میں دوران یعنی کہ گڑھا کھودتے ہوئے بعض واقعات ایک معجزے کے طور پر پیش آتے ہیں. پہلا واقعہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تنگی کا زمانہ ہے اور خاص کر کے بھوک پیاس کا اتنا شدت کا مرحلہ ہے, تو ایک صحابی حضرت جابر رضی اللہ عنہ, جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو بہت ترس آتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک پیاس کو دیکھ کر کے اپنے گھر جاتے ہیں, جا کر کے بیوی سے پوچھتے ہیں کہ گھر میں آٹا اور کچھ جانور وغیرہ ہیں کیا؟ تو اب کہتے ہیں کہ بکری کا ایک بچہ ہے اور گھر میں 1 سا آٹا ہے. 1 سا بولے تو کتنا؟ تقریباً 2.5 کلو کے برابر. تو اتنا آٹا ہے, وہ بیوی کہتی ہے. تو یہ صحابی کہتے ہیں اپنی بیوی سے کہ آٹے سے روٹیاں ڈال دو اور بکری کو جو ہے کاٹ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کھلا دیں گے, اور اللہ کے نبی کے ساتھ 2-4 آئیں گے تو ٹھیک ہے, ان کی مہمان نوازی کریں گے. اور جاتے ہیں, جا کے اللہ کے نبی کے بالکل قریب گئے اور جا کے کان میں اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی میرے گھر پر آپ کے لیے چھوٹی سی دعوت ہے, آپ تشریف لائیں 2-4 کو لے کر کے. اور اللہ کے نبی کے کان میں بتا کر کے نکل کے آ رہے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی اعلان کر دیتے ہیں, بولتے ہیں کہ سب کے لیے دعوت ہے جابر کے گھر میں. تو اب جابر رضی اللہ عنہ حیران پریشان ہو گئے اور واپس لوٹتے ہوئے اور تیزی سے رفتار سے بھاگے, گھر میں گئے. بولے کہ بیوی محترمہ آپ کیا کریں گے؟ میں تو نبی کو بلایا تھا, نبی نے پورے لشکر کو بول بھی دیا ہے اور وہ نکل بھی گئے ہیں آنے کے لیے. تو بیوی پوچھتی ہیں, دیکھیے عورتوں کا ایمان, بیوی پوچھتی ہیں کہ آپ کو اللہ کے نبی, جب آپ نے اللہ کے نبی سے کہا تو کیا اللہ کے نبی نے آپ کی یہ بات سن کر کے کہ آٹا اتنا ہے, بکری کا بچہ ہے, یہ سننے کے باوجود بھی اللہ کے نبی نے کیا سب میں اعلان کیا ہے؟ تو کہا کہ ہاں میں نے کلیئر سے بتا دیا ہے کہ اتنا ہے, آٹا 1 سا ہے اور بکری کا بچہ ہے, اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی نے اعلان کیا ہے. تو بیوی نے کہا کہ جب اللہ کے نبی نے اس کے باوجود یہ جانتے ہوئے بھی اعلان کیا ہے تو پھر تم اطمینان رکھو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے, جابر سے کہا کہ کہاں ہے, کہاں تیار کر کے رکھے ہیں؟ تو بتایا گیا کہ ہاں تیار ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر کے وہاں بسم اللہ پڑھا اور پہلا اپنے ہاتھ سے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بکری کا شیروا ہوتا ہے تو اس میں ہاتھ ڈال کر کے پہلے اللہ کے نبی ڈالے, اور اس کے بعد جابر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ نکالتے جانا, اونڈلنا نہیں, پورا اٹھا کے اونڈلنا نہیں, نکالتے جانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کہے کہ بیٹھے کھائے, 100 کھائے, 200 کھائے, 300 کھائے. اللہ تعالیٰ نے معجزہ دکھایا کہ 1000 پورے مکمل کھاتے ہیں, 1000. امام یہ حدیث جو ہے فضائل اعمال میں نہیں ہے, یہ حدیث جامع الترمذی میں ہے, بالکل صحیح حدیث نمبر 2370 پر 1.
جس میں امام ترمذی نے کتاب الزہد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فضائل ہوتے ہیں، اللہ کے نبی کے جو معجزے ہوتے ہیں، تو اس میں اس واقعے کو ذکر کیا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی کا معجزہ ہے، اور ایسے معجزے بہت سارے ہیں جو اللہ کے، یعنی کہ مسلمانوں پر جب بھی تنگی آئی، اللہ تعالیٰ نے آپ کے کبھی انگلیوں سے، کبھی ہاتھ سے، کبھی زبان سے، کبھی آپ کے لعاب سے، کبھی آپ کے اشارے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے معجزے دکھائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو وہی یہاں پر بھی وہی ہوا، اور سب کے سب الحمدللہ فارغ ہو کے نکل کے آگئے۔ تو یہ ایک معجزہ اس غزوے میں ہوا۔ اسی طرح ایک دوسرا معجزہ کیا ہوا، جب گڑھا کھودا جا رہا تھا، تو گڑھا بولے تو مطلب اتنی گہرائی میں کھودنا ہے، تو کھودتے ہوئے گڑھے میں ایک چٹان آ گئی۔ چٹان بولتے ایک دم بڑا سا پتھر، جس کو صحابہ کرام توڑ نہیں سکتے تھے۔ تو اللہ کے نبی کے پاس آئے، آ کے بولا کہ اللہ کے نبی بڑی چٹان آ گئی ہے، اسے ہٹا بھی نہیں سک رہے، پھوڑ بھی نہیں سک رہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کدال لے کے جاتے ہیں، اور بسم اللہ کہہ کر اس زور سے اللہ کے نبی وہ چٹان پر مارتے ہیں کہ وہ چٹان ٹکڑے ہوتا ہے، اور اس سے ایک روشنی نکل آتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس روشنی کے ذریعے سے مجھے روم کے محلات، جو بادشاہ کے محلات وغیرہ ہیں، اس کے محلات فتح ہوتے ہوئے میں دیکھ رہا ہوں، اور مجھے اس کی چابیاں بھی دی جائیں گی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی۔ پھر آپ نے مارا، پھر اس کے بعد ایران کے بارے میں بشارت دی، پھر تیسری مرتبہ مارا، تو پھر تیسری مرتبہ یمن کی چابیاں مجھے آئندہ دی جائیں گی۔ یہ اللہ کے نبی، یعنی کہ یمن فتح ہوگا مسلمانوں کے ہاتھوں میں، یہ آئے گے یہ ملک، یہ اللہ کے نبی نے، یعنی کہ 3 مرتبہ اللہ کے نبی مارے، اور تینوں میں چٹان تو ایک دم ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، اور ہر ایک مار، ہر ایک ضرب کے ساتھ اللہ کے نبی نے یہ پیشن گوئی کی، یہ بڑے بڑے ملکوں کو فتح۔ یہ اللہ کی طرف سے تھا، یہ اللہ کی طرف سے۔ جیسے اللہ تعالیٰ قیامت سے پہلے ہونے والی باتوں کو آپ کی زبان سے جیسے بتایا، ایسے مختلف یاجوج ماجوج کا فتنہ، دجال کا فتنہ، تو یہ کون بتائے؟ اللہ کے نبی بتائے۔ تو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے جو باتیں آئندہ زمانوں میں ہونے والی ہیں، وہ وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ چاہیں بتا سکتے ہیں، جس کا ذکر قرآن مجید میں خود ہوا۔ عالم الغیب، اللہ عالم الغیب ہے، صرف اللہ ہی عالم الغیب ہے۔ فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ اپنے غیب کے بارے میں نہیں بتاتے ہیں ہرگز کسی کو، الا من ارتضی من رسول، ہاں اللہ تعالیٰ اگر کسی رسول کو پسند کریں اور اس رسول کو اللہ تعالیٰ بتانا چاہیں تو اللہ تعالیٰ بول سکتے ہیں۔ تو پہلی آیت اور دوسری آیت دونوں جڑے ہوئے ہیں۔ تو عالم الغیب، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، کل کی بات کوئی نہیں جانتا ہے۔ اگر رسول کو بھی کل کی بات بتائی جا رہی ہے، نبی کی زبان سے بات نکل رہی ہے، تو مطلب یہ کہ اللہ نے اپنے غیب کا تھوڑا حصہ نبی کو وحی کے ذریعے سے اطلاع دیا۔ اور یہی یہاں پر بھی ویسے ہی ہوا، اس سے پہلے بھی اس کے بعد بھی آپ ایسی بہت ساری باتیں سنیں گے اللہ کے نبی کے بارے میں، کہ جہاں اللہ کے نبی قیامت سے پہلے ہونے والے یا آئندہ زمانوں کے واقعات کی پیشن گوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ تو بہرحال یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیشن گوئی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو چلے واقعات بہت ہیں، اب ہمیں جنگ کی بات کرتے ہیں۔ 10,000 کا لشکر ادھر ہے، اور ادھر صحابہ کرام کتنے ہیں؟ 1,000 ہے۔ تو جب یہ 10,000 کا لشکر پہلی مرتبہ وہاں پہنچتا ہے مدینے کے قریب، اور دیکھتے ہیں کہ اتنا بڑا گڑھا کھود دیا گیا ہے، تو ابو سفیان کہتا ہے تلک المکیدۃ ما عرفها العرب، ارے یہ تو ایسی چال ہے کہ عرب اس کو نہیں جانتے ہیں، یعنی عربوں نے کبھی اس کو دیکھا ہی نہیں ہے، ایسی چال محمد نے چلی ہے۔ تو وہ بس اب حیران شجتر ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، ہم تو اتنے 10,000 کا لشکر لے کے آئے کہ اب سب کو ختم کر دیں گے، اور اتنے بڑے گھڑے ہیں، اور وہ خود جانتے تھے کہ گڑھے کوئی معمولی نہیں ہے، تو کودنا یا جمپ لگانا نہیں ہے۔ تو ٹہرتے ہیں، اب کیا کرنا ہے سوچتے ہیں، پلاننگ بناتے ہیں، اور اس کے بعد کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ بعض لوگ جو ہے مل کر کے گڑھا کھود کے پھر واپس جانے کی کوشش کی، پہنچنے کی، کئی مرتبہ ایسا ہوا۔ ایک مرتبہ تو ان کے 3 بہادر جو ہے گڑھے میں کودتے ہیں اور چھپ کر کے آنے کی کوشش کرتے ہیں، تو تنہا حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے ان کا مقابلہ کرتے ہیں، ایک کو مار کے وہیں گڑھے میں ہی مارتے ہیں، یعنی اوپر چڑھنے سے پہلے گڑھے میں کودتے ہیں تو حملہ کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ تنہا جو ہے یہ تینوں کو، جو بڑے بہادر تھے
اور یعنی کہ لشکر میں ان کو بھگایا گیا تھا کہ کہیں سے بھی ادھر کود کے ادھر چلے جاؤ اور جنگ شروع ہوگی کسی بھی طریقے سے. تو یہ تین کو حضرت علی رضی اللہ عنہ جو تنہا مارتے ہیں. اور یہ واقعہ یعنی کہ تقریباً بہت دنوں تک ایسے ہی یہ لوگ ادھر انتظار کر رہے ہیں, ادھر صحابہ کرام برابر کام چل رہا ہے. شروع کے جو دن تھے تو اس میں یہ بات آپ سنتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں پہلی مرتبہ زندگی میں قضا ہوتی ہیں یہاں پر. وجہ کیا تھی؟ یہی گڑھے کے پاس صحابہ کرام کو لے کے انتظار کرنا ہے کہ کوئی بھی آئے, بلکہ بعض دفعہ تو وہ تیر بھی پھینکے لیکن تیروں کا اتنی دور تک پہنچنا مشکل تھا. بعض مرتبہ اکا دکا قریب تک آئے. تو یہ ایسا نازک مرحلہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لشکر کو ترتیب دینے میں, دشمن کے حملے کی نگرانی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں جو ہے یہاں قضا ہوتی ہیں, پھر بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں. تو یہ جو سلسلہ ہے تقریباً 1 مہینے تک ہے. 1 مہینے تک یہی عالم ہے کہ نگرانی ہے. باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے لشکر کو جو ہے ترتیب دیا تھا کہ دن میں رات میں الگ الگ موقعوں پر کیسے نگرانی کرنا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی ترتیب دیے تھے. تو 1 مہینے تک برابر یہی سلسلہ ہے. 1 مہینے کے قریب ہوتے ہوئے ایک بہت بڑا واقعہ ہوا. واقعہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے کیسے آتی ہے سنیے. ایک مشرکوں کے ایک آدمی تھے, حضرت نعیم بن مسعود الثقفی رضی اللہ عنہ. یہ غزوہ خندق کے موقع پر مسلمان ہوتے ہیں. اور کیسے مسلمان ہوتے ہیں؟ غزوہ خندق کے موقع پر اللہ ان کو ہدایت دیتے ہیں, اللہ کے نبی کے پاس ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں, اور یعنی کہ اسلام اللہ کے نبی سے ملنے کے لیے, اور پھر اسلام کی واقعی میں سچے دل سے آتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور مسلمان ہوتے ہیں. یہ جب مسلمان ہوتے ہیں تو ان کے مسلمان ہونے کی بات کسی کو نہیں معلوم ہے سوائے نبی کے. اور یہ حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ وہ آدمی ہے جو مکے کے مشرکوں کے پاس بھی نامور معتبر آدمی ہے, اور ادھر یہودیوں کے پاس بھی معتبر آدمی ہے. یعنی کہ ان کی بات جو ہے ادھر مشرکوں میں بھی چلتی ہے, ادھر یہودیوں میں بھی چلتی ہے, ایسی بات ہے. تو ہوا کیا, یہاں آپ کو پھر ریٹرن آنا ہے. مدینے کے باہر کتنے قبیلوں کو بھگائے تھے؟ بچے کتنے تھے؟ ایک. یہ جو قبیلہ مدینے میں بچ کے تھا, یہ موقع کا غلط فائدہ اٹھایا. اب یہ قبیلے کو جب پتہ چلا کہ یہ 10,000 کا لشکر لے کے ابو سفیان آ کے کھڑا ہے اور اللہ کے نبی پر حملہ کرنے والا ہے, تو اسے یقین ہو گیا کہ اب مدینے میں کون بھی نہیں بچیں گے. تو اس لیے کیا کیا ہے, اللہ کے نبی سے جو اگریمنٹ کرے تھے انہوں بھی غداری کرے, یہ موقع پر غداری کرے. کیا دیکھ کر؟ 10,000 کا لشکر, کہ اگر ہمیں ان سے جا کے ملیں گے 10,000 کا لشکر ختم ہو جائے گا, پورا مدینہ ہمارا ہو جائے گا. تو یہ موقع دیکھ کر کے یہ لوگ غداری کرے. تو یہ اور جنگ کو جو ہے اور نازک بنانا تھا. کیسا نازک بنانا تھا کہ ایک تو 10,000 کا لشکر خندق کے اس پار ہے, اور اندر مدینے میں یہودی غداری کر بیٹھے ہیں. پورا بڑا قبیلہ بولتے یعنی کہ 10-20 آدمی نہیں, پورے کا پورا قبیلہ. اور یہودی کتنے مکار ہوتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ مسلمان ہو کے آتے ہیں, اور یہ صحابی مسلمان ہونے کے بعد اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی, ابھی میں مسلمان ہوا ہوں, تو آپ اگر مجھ سے کوئی کام لے سکتے ہیں دین کی خدمت کا تو آپ لیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ ایک معتبر آدمی ہے, اور ایسی معتبری ہے کہ مکے کے مشرکین بھی مانتے ہیں ان کو اور یہودی بھی مانتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ تم تھوڑی دیر کے لیے اپنے اسلام کو چھپاؤ, یعنی کہ لوگوں کے پاس ایسے جا کے ملنا کہ تم اسلام نہیں لائے ہو, تو ویسے ہی جا کر کے ملنا, اور کسی بھی طریقے سے یہ دونوں کے درمیان یعنی مشرکین اور یہودیوں کے درمیان میں پھوٹ ڈالنا. ٹھیک ہے. تو یہ صحابی حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ جو ہے جاتے ہیں, پہلے کدھر جاتے ہیں؟ یہودیوں کے پاس, جو قبیلہ یہودیوں کا ہے مدینے میں, ان کے پاس جاتے ہیں. جا کے بہت ساری بات چیت ہوتی ہے, وہ لوگ ان کا خیر مقدم کرتے ہیں, آؤ ویلکم بلاتے ہیں, اس لیے کہ ان کی نظر میں ہے کہ یہ ابھی مشرک ہی ہیں. بلاتے ہیں, بیٹھتے ہیں, بات چیت ہوتی ہے. تو بات چیت کرتے ہوئے نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ یہودیوں سے کہتے ہیں کہ تم نے محمد کے ساتھ یعنی جو معاہدہ جو اگریمنٹ کیا تھا اس کو کیوں توڑ دیا؟ اس کو تم نے
ایسا کیوں توڑ دیا ہے تم نے دیکھا ہے کہ تمہارے 2 قبیلوں کو مدینے کے باہر بھگا دیا گیا ہے، اب اگر تم کو بھی بھگا دیا جائے گا تو تم کیا کرو گے؟ اور تم مشرکوں کے بھروسے پہ معاہدہ توڑے ہو، کیا گارنٹی کہ مشرکین تمہارا ساتھ دیں گے؟ تو یہودی لے کے سوچے کہ بھائی یہ تو بات صحیح ہے کہ ہمیں معاہدہ تو اگریمنٹ تو توڑ دیے ہیں، اب کیا گارنٹی ہے کہ مشرکین ہمارا ساتھ دیں گے؟ تو ان کو پوچھا، بولے کہ اب کیا طریقہ ہے، اب کیا کریں گے؟ تو نعیم بن مسعود نے کہا کہ تم ایسا کرو، تم ایک لیٹر خط دو ابو سفیان کو، کیا بول کر کے کہ ہمیں تم پر بھروسہ کرنے کے لیے تمہارے 50 آدمیوں کو ہمارے پاس بھیجو۔ کیا کرنا ہے؟ 50 آدمیوں کو ہمارے پاس بھیجنا ہے، تو تمہارے یعنی مکے کے 50 آدمی ہمارے پاس آئیں گے تو ہمیں بھی اطمینان ہوگا کہ اگر تمہیں ہمارے ساتھ الٹا سیدھا سلوک کرے تو 50 کو اڑا دیں گے۔ تو یہ بات نعیم بن مسعود نے ان کے ساتھ کی اور وہ لوگ مان بھی گئے۔ پھر ادھر نکل کے مکے کے مشرکوں کے پاس، ابو سفیان کے پاس گئے، خیریت بات چیت سب ہوئی۔ بات چیت ہونے کے بعد ابو سفیان کو لگاتے ہیں، بولتے ہیں کہ بنو نذیر، یہ بنو قریظہ جو قبیلہ ہے مدینے کے اندر یہودیوں کا، یہ قبیلے کے بارے میں تمہیں معلوم ہے نا، انہوں اللہ کے نبی سے جو ہے معاہدہ جو اگریمنٹ کیے تھے وہ توڑ دیا اور تمہارے سے مل گئے ہیں۔ ابو سفیان بولا ہاں مل گئے ہیں، ہمارے ساتھ ہے، اب ہمارے ساتھ ہے، انہوں ہمارے ساتھ مل کے لڑیں گے۔ تو نعیم بن مسعود نے کہا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، انہوں معاہدہ توڑنے کو توڑ دیے ہیں یہودیاں، لیکن معاہدہ توڑنے کے بعد شرمندہ ہے اور اللہ کے نبی سے جا کر پھر اگریمنٹ کرنا ان کے ارادے میں ہے۔ اور کیسے ارادے میں ہے؟ اب اللہ کے نبی کے پاس جا کے اگریمنٹ ایسا تو نہیں کر سکتے، اللہ کے نبی کے پاس جا کے بیٹھیں گے اگریمنٹ، نہیں اللہ کے نبی کیا کی غلطی ہو گئی اگریمنٹ کریں گے بولے تو اللہ کے نبی بھی نہیں مانتے۔ تو اس لیے وہ لوگ یعنی یہودی یہ پلان کرے ہیں تمہارے 50 لوگوں کو بلا لینا، اور بلا لے کے کیا ہے اگریمنٹ کے بھروسے میں اللہ کے نبی کے حوالے تمہارے 50 کو حوالے کر دینا۔ تمہارے 50 اللہ کے نبی کے حوالے ہو گئے تو بچتے نہیں بچتے۔ تو ایسا ہونے والا ہے، یہ ان کے پاس جا کے ہو ایسی بات وہ ان کے درمیان میں چل رہی، اور یہ معتبر آدمی ہے۔ ابو سفیان نے بھروسہ کر لیا، خط پہنچا بنو نذیر کا، بنو قریظہ کا خط پہنچتا ہے، یہودیوں کا خط ابو سفیان کے پاس پہنچتا ہے، اور اس میں کھلا ہے کہ ہم تم پر اسی وقت بھروسہ کریں گے جب 50 کو دے ہوئے۔ تو اب ابو سفیان نے کہا کہ ہاں یہ تو نعیم بن مسعود نے جو بات بتائی ہے پکی ہے کہ 50 کو مانگ رہے ہیں۔ ابو سفیان خط کا جواب لکھ کے بھیجا، بولا کہ ہم 50 کو نہیں دیں گے۔ تو نعیم بن مسعود ان کے یہودیوں کے پاس آئے، بولے کہ دیکھے تمہیں مشرکوں سے ملی مل کے تمہیں سمجھی، مشرکان تمہارے سے مل کے ہی نہیں مل کے، اگر مل کے ہوتے تو کیا کرتے 50 کو بھیجتے، نہیں بھیج تم بولے تو کیا مطلب ہے، کدھر بھی نہیں، اب گئے کام سے۔ تو اب ادھر یہ پریشان، ادھر کن کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا کریں۔ یہ یہودی جو ہے مدینے کے اندر جو ہے اب ان کے دلوں میں خوف بیٹھ گیا ہے کہ اب کیا ہوگا، ادھر مشرکوں نے دینے سے منع کر دیا اور ادھر ہمیں اگریمنٹ توڑ کے بیٹھ گئے ہیں تو کیا ہوگا، اور ادھر مشرکین میں کیا ہے ان کے اوپر امید لگا کے بیٹھے تھے کہ اندرونی طور پہ انہیں کچھ غداری کر کے جنگ چھیڑیں گے اور آنے کا بہرحال کچھ بھی رستہ بنے گا ختم کریں گے۔ اب ادھر ان کو ڈر شروع ہوا، تو یہ ایسے مرحلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد نازل ہوتی ہے، جس کا ذکر اللہ نے سورہ احزاب میں کیا کہ یہ تقریباً 1 مہینے کے درمیان یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ تو 1 مہینے کے بعد جو ہے راتوں رات ایک زبردست آندھی آتی ہے، اس آندھی کی وجہ سے ان کے یعنی ابو سفیان کے جو 10,000 کا جو لشکر ہے، جو بھی ٹینٹ وغیرہ لگائے گئے ہیں وہ ٹینٹ جو ہے اڑ کے چلے جاتے ہیں، جو بھی برتن وغیرہ ہیں یہاں تک کہ دیگچیوں میں جو پکانے کے لیے رکھے ہیں وہ بھی اڑ جاتے ہیں، اور رات اتنی سرد ہوتی ہے، ٹھنڈی اتنی سرد بن جاتی ہے، اللہ تعالیٰ بناتے ہیں کہ وہ رات میں یعنی باہر انسان نہیں سو سکتا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں جو ہے رعب پیدا کر دیا مسلمانوں کے سلسلے میں کہ اب مسلمان تم کو نہیں چھوڑیں گے، تمہارا یعنی کہ 1 مہینے تک جو بھی کھانا پانی ساتھ میں لائے تھے وہ سب ہو گیا ہے، اور 1 مہینہ انتظار کرنے کے بعد بھی آگے جانے کا کوئی بھی سامان نہیں ہے، تو اب تم کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ تو پھر ابو سفیان جو ہے ہمت ہار دیا اور بولا کہ لوگوں اب میرے پاس ہمت نہیں ہے لڑنے کی، تم لڑنا چاہتے ہو تو لڑ لو، اور پھر واپس نکل کے فرار بھاگنے کا راستہ نکل لیا۔ جب جنگ کے اندر جو لشکر کا کمانڈر ہی
بھاگ جائے تو لشکر کیا کرے گا؟ تو لشکر بھی وہی کیا. اب لشکر بھی ادھر ابو سفیان نکلا اور پھر ادھر کا لشکر جو ہے پورے کا پورا کبھی کوئی اس راستے پہ کوئی اس راستے پہ جو ہے نکل گئے. تو تقریباً 1 مہینے کے انتظار کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی مدد آتی ہے. 1 مہینے تک اللہ کے نبی کے صحابہ کرام کے ایک دم یعنی بہت نازک مرحلہ ہے، کب کدھر سے کیا ہوگا، اندر کا دشمن باہر کا دشمن کیسے حملہ کرے گا. تو درمیان میں بعض جھڑپیں بھی ہوئی وہی وہ کود کے آنے کے. تو اس میں بعض مارے بھی گئے. مشرکوں کے 10 کافر مارے جاتے ہیں اور مسلمانوں کے 6 صحابہ کرام جو ہے شہید ہوتے ہیں 1 مہینے میں. وہی یہ چڑھنا اترنا آنے حملے میں، تیروں کے حملے میں ادھر سے 6 اور ادھر سے 10 جو ہے مارے جاتے ہیں. تو 1 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ کی ایسی مدد آتی ہے اور پھر پورا کا لشکر جو ہے ویسے ہی نکل کے بھاگ جاتا ہے. تو یہ ان کے بھاگنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الآن نغزوہم ولا یغزوننا، بولتے ہیں کہ آج کے بعد یہ دشمن جو ہے ہمارے اوپر آگے بڑھ کر آ کر حملہ کرنے کی ہمت نہیں کریں گے. آج تک تھا آتے تھے حملہ کرتے تھے ہمت کرتے، لیکن آج کے بعد یعنی انہوں نے جو کچھ دیکھا ہے جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے، آج کے بعد وہ کبھی بھی ہمارے اوپر حملہ نہیں کریں گے، لیکن ہم آگے بڑھ کر ان کو چھوڑیں گے نہیں کبھی. الآن نغزوہم ولا یغزوننا ونحن نسیر الیہم، اور ہم خود آگے بڑھ کر کے ان کا صفایا کریں گے. اور ہوا بھی اس کے بعد یہی. کون سے سال میں ہے ہمیں؟ 5ویں سال میں ہے نہیں آپ بھی؟ تو 5ویں سال میں. تو 5ویں سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بولتے ہیں. تو اس کے بعد کے سالوں میں تقریباً یہی ہوتا ہے اللہ کہ باہر کا کوئی دشمن اتنی بڑی تعداد میں نبی کے صحابہ پر حملہ کرنے کی ہمت نہیں کیا، اس لیے کہ جنگ بدر، احد اور غزوہ خندق کا 10,000 کا لشکر لانے کے ادھر 1,000 ہے. وہ جانتے تھے، اس کے باوجود بھی وہ کچھ نہیں کر سکے. مسلمان کسی نہ کسی طریقے سے ان کو ناکام کر رہے ہیں. تو یقین ہو گیا کہ اب ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد سے حملہ کرنے کی نیت سے وہ آگے نہیں آئے. باقی اللہ کے نبی جو لوگ مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو دھوکہ دیے، غداری کیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے چل کر کے آگے کے سالوں میں ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. خاص کر کے یہودیوں کا یہ جو قبیلہ ہے بنو قریظہ، یہ دھوکہ کیا اللہ کے نبی سے. تو یہ دھوکہ کیا ہوا قبیلہ اب بھی مدینے کے اندر ہے. تو ان کے ساتھ اللہ کے نبی آگے کیا کرتے ہیں، تو انشاءاللہ کل کے درس میں اس پر بات کریں گے. تو یہیں تک یہ غزوہ خندق کا واقعہ کلوز ہے. یہ واقعہ مسند احمد میں ہے، سنن نسائی میں ہے، صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، جامع الترمذی میں ہے. حدیث کی یہ معروف کتابوں میں ہے. جامع الترمذی میں حدیث نمبر 2317 میں ہے، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 4040/1 میں ہے، صحیح مسلم کے اندر ہے. سنن النسائی میں کتاب الجہاد کے اندر جو ہے یہ واقعہ ایسے ہی روایت کیا گیا ہے. اسی طرح صحیح بخاری میں حدیث نمبر 6620 میں بھی یہ واقعہ موجود ہے. تو حدیث کے مختلف کتابوں سے یہ واقعے کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رسول اللہ کی زندگی پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا پڑھ لیں. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.